السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخوفی، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل کو قبا امداد کن۔ بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، کل کی نشست میں نے آپ حضرات کو نماز کے شرائط بتائے تھے، اور آج جو کل میں نے بتائے تھے وہ خارجی ارکان تھے، اور جو نماز کے 12 ارکان ہیں ان میں سے آپ نے کل 5 ارکان یعنی جو خارجی شرائط ہیں، فرائض، ان کو آپ نے سماعت کر لیا تھا، لیکن جو چھٹا تھا نیت یعنی تکبیر تحریمہ والا، تو اس کا چونکہ اس سے قربت حاصل ہے فرائض سے، اس لیے اس کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ آج کا میرا موضوع سخن جو ہے وہ فرائض جو کہ نماز کے اندر جو 7 فرض پائے جاتے ہیں، فرائض، ان 7 فرائض کا آج آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ان میں سے جو بھی بیان ہو جائیں، جو باقی رہ جائیں گے انشاءاللہ کل کے اس میں پھر بات بتائیں گے آپ کو، لیکن آج نماز کے فرائض کا ذکر ہے۔ یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے اندر ادا کیے جانے کی وجہ سے داخلی فرائض ہیں۔ ان فرائض کو ادا کیے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ وہ فرائض جو ہم بتانے جا رہے ہیں، ان فرائض کو ادا کیے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر ان میں سے ایک کام بھی جان بوجھ کر یعنی قصدن یا بھول کر یعنی سہون چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہ ہوگی، بلکہ اجسر نو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں، تو اس لیے بڑا غور سماعت فرمائیں آپ حضرات کہ نماز میں کے فرائض کتنے ہیں، میں ان کو وہ کتنے ہیں، 7 فرائض۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، ان میں سے پہلا کیا ہے، تکبیر تحریمہ، دوسرا کیا ہے، قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ، چھٹا قعدہ اخیرہ، ساتواں خروج بسنویہ۔ اب یہ نماز کے فرائض جو میں نے آپ کے سامنے باقی بیان کیے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلا فرض آتا ہے وہ کیا ہے، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے اس کا شمار نماز کے فرائض میں بھی ادا ہوا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ حالانکہ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی اور انتقال کے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن صرف نماز شروع کرنے کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہی تکبیر تحریمہ اور وہ فرض ہے، اس کو چھوڑنے سے نماز نہ ہوگی۔ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ جیسے دیگر ارکان ہم اللہ اکبر کے رکوع میں گئے یا اللہ اکبر کے ہم سجدے میں گئے، یہ تکبیر انتقال کہلاتی ہے۔ نماز کے تمام شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت کا تکبیر تحریمہ کہنے کے پہلے پایا جانا ضروری، جو کل بیان کیے تھے میں نے۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ان 5 کا پایا جانا ضروری۔
اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے تو نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر کہہ چکا، لیکن جو 5 شرائط جو بیان کیے ان میں سے اگر ایک بھی باقی ہے تو نہیں اگر پائی گئی تو نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ اب تکبیر تحریمہ کے تعلق سے جو کہ ایک اہم اور ضروری مسائل ہیں ان کو تھوڑا سا غور سے سماعت کر لیں۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی، یعنی اللہ اکبر کہنے کے لیے بھی اس کو جو ہے کھڑا ہی ہونا پڑے گا۔ امام رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ بعض لوگ امام کو رکوع میں پا لینے کی غرض سے جلدی اس میں رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جھکنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کو اپنی نماز پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جو مسائل میں بیان کر بھی رہا ہوں یہ مسائل جو اس وقت میں پوری دنیا میں انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھتی ہے کتاب فتاوی رضویہ شریف میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی ہے، وہ فتاوی رضویہ، اس کے اندر یہ مسائل ہیں، وہ میں آپ کو گوشہ گزار کر رہا ہوں۔ کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا، تکبیر نماز جماعت ہو رہی ہے، اب انہوں نے دیکھا امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے اور یہ بھاگتے ہوئے آئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے چلے گئے رکوع میں۔ پہلی بات جو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے گئے، انہوں نے تکبیر تحریمہ ان کی چلی گئی، انہوں تو اللہ اکبر جو کہا ہے وہ اللہ اکبر کہا جو رکوع میں جانے کا ہے، جو رکوع میں جانے کے وقت میں رکوع میں جاتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر انتقال، وہ ان کی تکبیر ہوئی۔ جو جلدی میں گئے جو رکوع میں دیکھا امام صاحب وہ جلدی جا کر کے جھک گئے اور نماز شریک ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے، تو پہلی بات تو انہوں تکبیر تحریمہ ان کی چھوٹ گئی، فرض چھوٹ گیا، نماز ان کی چلی گئی۔ اب وہ کتنی ویسی نماز پڑھے، کیسے پڑھے، لیکن یہ نماز نہ ہوئی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جاؤ تو پہلے اگر امام رکوع بھی ہے تو پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہو، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ اس کو بھی خوب غور سے سنو کہ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ، جسے اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ نیت باندھتے ہیں نا، تو اگر مقتدی نے امام کے ساتھ لفظ اللہ کہا لیکن اکبر امام سے پہلے ختم کر چکا ہے تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ جیسے کہ امام صاحب جب امام صاحب نیت باندھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ جب پہلی تکبیر جب کہتے ہیں تو کان اتار لے جاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، ہے نا، لیکن پیچھے مقتدی نے لفظ اللہ تو امام صاحب کہا لیکن اکبر امام صاحب پوری تکبیر نہ کہہ پائے تھے، اس سے پہلے اس نے اکبر کو ختم کر دیا، آواز اس کی رک گئی اور امام صاحب نے بعد میں رکی تو اس کی نماز مقتدی کی نہ ہوئی۔ تو اس لیے امام سے پہلے تمہاری تکبیر ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام صاحب جب کہیں اللہ اکبر، جب وہ کہیں اللہ اکبر تو ان کے ساتھ ہی اللہ اکبر ختم کرنا۔ شروع کرنے میں بھلے آپ کو تھوڑی سی امام پہلے اللہ کہہ لیں پھر شروع کریں آپ چاہیں، لیکن امام کے ساتھ شروع کر دیں، امام کے ساتھ بھی شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں، شروع کریں، لیکن امام کے ساتھ ختم جو ہے امام کے ساتھ ہی کریں، چونکہ خاتمے پر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی، اور اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی، کیونکہ نفل نماز کے لیے قیام ہے نہیں، تو اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو بیٹھ کر کے اگر کہی تو تکبیر ہو گئی، لیکن اگر کوئی رکوع میں تکبیر تحریمہ سے کہے تو نماز نہیں ہوئی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا اور کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔
پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت بھی اس مقتدی کو حاصل ہو گئی، مل گئی۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے، اور با تکلف کشادہ بھی نہ رکھنا چاہیے۔ جس حال پر آپ کی انگلی رہتی ہوں ان حالوں پر ہی رکھیں، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مسئلہ یہ بھی کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ اب اگر کوئی بہت سے لوگ ایسے باندھتے ہیں اپنے ہاتھ قبلے کی طرف، ان کا پیٹ نہ ہتھیلی کیا بلکہ اس کی ہتھیلی کا پیٹ اور انگلیوں کا پیٹ اپنی طرف کر لیا سیدھے سیدھے، تو ایسا نہیں۔ حکم شرع کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ ہمارے ہتھیلیاں اور انگلیاں یہ قبلے کی رو ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے۔ بعض لوگ سر اوپر اٹھا دیتے ہیں اور بعض لوگ سر نیچے جھکا دیتے ہیں تکبیر تحریمہ باندھنے کے وقت میں، یہ دونوں غلط ہیں۔ بلکہ طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس میں ہماری نظر جو ہے سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف مونڈھوں تک اٹھائے، مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ ہاتھ کو لٹکانا نہ چاہیے، بلکہ بعض تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، منع ہے۔ امام کا تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال بلند آواز سے کہنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے یا صرف ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھا سکتا ہے تو ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھائے اگر کوئی معذور ہے۔ مقتدی اور اکیلے پڑھنے والے کو تکبیر تحریمہ جہر یعنی بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے، خود سن لے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت مؤکدہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا ترک کرنے کی عادت سے گنہگار ہوگا۔ تکبیر تحریمہ میں نہ ہاتھ اٹھانے سے نماز مکروہ ہوگی۔ اگر امام تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا بھول گیا اور آہستہ کہا تو سنت کا ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر باواز باواز کہنا یہ سنت ہے۔ نماز میں کراہت تنزیہی آئی مگر نماز ہو گئی۔ یہ تکبیر تحریمہ کے تعلق سے جو کچھ ضروری مسائل سمجھے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے تکبیر تحریمہ کے تعلق سے۔ اب نماز کا دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام معنی کہ یعنی نماز میں کھڑا ہونا، اور قیام کی کمی کی جانب حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے یعنی دراز کرے تو گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ یعنی قیام کی مقدار بتائی گئی ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے سیدھے کھڑے ہونے دشواری کچھ ہے تو اتنا نہ جھک جائے کہ اگر ہاتھ اپنے پہنچائے تو گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں۔ اگر گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ گئے تو پھر قیام نہیں ہوگا، پھر فرض چھوٹ جائے، نماز نہیں ہوگی۔ قیام کی مقدار اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام بھی فرض ہے، اور بقدر قرات واجب و سنت قیام بھی واجب اور سنت ہے۔ یہ جو بتایا گیا کہ پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے
پہلی رکعت میں فرض کے قیام میں تکبیر تحریمہ کی مقدار بھی شامل ہو گئی، اور قیام مسنون میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ کی مقدار شامل ہو گئی۔ قیام کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل بھی ہیں، ان کو بھی سماعت کر لیں۔ فرض، وطر، عیدین اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ کون کون سی ہے؟ ایک فرض نماز ہے، وطر ہے، عیدین یہ دونوں عیدوں کی نماز ہے، اور فجر کی سنت۔ ان میں کیا ہے؟ قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہوا ہونا یعنی دوسرے پاؤں کو زمین سے اٹھا رکھ کر قیام کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں مسئلہ تاکہ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے، کس طرح سی بے طاقتی یا معمولی مرض یا بڑھاپا یعنی کبرسنی کی وجہ سے سرے سے بیٹھ کر فرض پڑھتے ہیں، حالانکہ ان بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمت کریں تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں، اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑھے، نہ کوئی نیا مرض لاحق ہو، نہ گر پڑنے کی حالت ہو۔ بارہا کا مشاہدہ ہے کہ کمزوری اور بیماری کے بہانے بیٹھ کر فرض پڑھ لینے والے کھڑے ہو رہ کر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں بیٹھ کر فرض پڑھنا جائز نہیں، بلکہ فرض ہے کہ کھڑے ہو کر فرض ادا کرے۔ اگر کوئی شخص کمزور یا بیمار ہے لیکن عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ ان پر ٹیک لگا کے کھڑا ہو کر پڑھے۔ مسئلہ یہ بھی ہے، کشتی پر سوار ہے اور وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اسے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جبکہ چکر آنے کا غالب گمان ہو۔ اسی طرح چلتی ٹرین، بس، دیگر سواریوں میں اگر کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر اعادہ کرے، یعنی پھر دوبارہ اس کو دہرائے۔ قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان ہمارا 4 انگل کا فاصلہ رکھنا سنت ہے، اور یہی ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول بھی ہے کہ ہمارے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو قیام میں۔ قیام میں قدمین یعنی تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور وزن رکھنا، پھر تھوڑی دیر دوسرے پاؤں پر زور رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمازی کو حالت قیام میں اپنی نظر سجدے کی جگہ کرنا مستحب ہے۔ قیام میں مرد ہاتھ یوں باندھے کہ ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے، اور چھنگلیاں اور انگوٹھا حلقہ کے ارد گرد حلقہ کی شکل میں رکھے، اور بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر بچھا دے۔ عورتیں ہتھیلی سینے پر یعنی پستان پر کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر داہنی ہتھیلی رکھیں، یہ عورتوں کا حکم ہے۔ ایک مسئلہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو، جب بھی نماز نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے نصف ہے، یعنی آدھی ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھے گا دونا ثواب پائے گا، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ آج کل عوام میں عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، اور شاید نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل گمان کرتے ہیں، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں دونا ثواب ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھی تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، مگر ثواب آدھا حاصل ہوگا۔ ایک مسئلہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
نفل نماز بیٹھ کر پڑھی، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے مثل ہوں، یعنی تمہارے جیسا نہیں ہوں، میرا ثواب کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں میں یکساں ہے۔ تو امت کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا افضل دونا اور دونا ثواب ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹھ کر نفل ادا کرنے میں رکوع میں اس طرح کرنا چاہیے کہ پیشانی، بیٹھ کر نفل ادا کرنے میں اس چیز کو بہت دھیان رکھیں، بیٹھ کر نفل ادا کرنے میں رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابل آ جائے۔ رکوع میں سرین یعنی پیچھے کا حصہ اٹھانے کی حاجت نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع کرتے وقت سرین اٹھانا یعنی پیچھے کا حصہ اٹھانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض لوگ نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس میں رکوع اس طرح اتنا جھک جاتے ہیں کہ سجدے کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور حکم کیا ہے؟ بیٹھ کر نفل ادا کرنے میں رکوع اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابل آ جائے، بس اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور رکوع میں سرین یعنی پیچھے کا حصہ نہیں اٹھنا چاہیے۔ حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یا سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو گھر میں پڑھے، اور اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو بہتر، ورنہ تنہا کھڑے ہو کر گھر ہی میں اپنی نماز پڑھ لے۔ جس شخص کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے پیشاب قطرہ ٹپکتا ہے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے سے قطرہ نہیں آتا، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، بشرطے کہ قطرہ ٹپکنے کا عارضہ اور کسی طریقہ سے روک نہ سکے، تب یہ اجازت اس کے لیے ہے۔ یہ قیام کے تعلق سے میں نے کچھ آپ کے سامنے مسائل بیان کیے ہیں، لیکن نماز کا بھائی تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض جو ہے وہ قرات، یعنی قرآن مجید کا اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طور ادا کیے جائیں، ہر حرف اپنے غیر سے صحیح طور سے ممتاز ہو جائے۔ مثلا حرف جیم ہے، ذال ہے، زے ہے، ضاد ہے اور ظا ہے، اور اپنے اپنے مخرج سے اس طرح صحیح ادا ہوں کہ سننے والا امتیاز کر سکے کہ کون سا حرف پڑھا گیا ہے۔ آہستہ پڑھنے میں ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود کو سننے میں آ جائے۔ اگر کوئی معنی یعنی قریب میں کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں، یا اسے ثقل سماعت یعنی بہرا پن نہیں، اور اتنی دھیمی آواز سے قرات کی خود کو بھی سننے میں نہ آیا، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ قرات فرض ہونے سے مراد مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر سنت اور نوافل کی رکعات میں امام اور منفرد پر فرض ہے۔ ایک چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون، قاف، تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کو بار بار پڑھیں۔ قرآن شریف پڑھنے میں تجوید ضروری ہے، اور اتنی تجوید کم از کم کہ حروف صحیح ادا ہوں، اور غلط پڑھنے سے بچے، یہ فرض عین ہے۔ صحت نماز کے لیے فن تجوید جاننا ضروری نہیں، البتہ حروف صحیح ادا ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سن کر صحیح پڑھتے ہیں، اگر ان سے حروف کے مخارج کے متعلق پوچھا جائے تو مخارج نہیں بتا سکتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح طور پر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر اور سنت اور نفل کی رکعات میں مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا امام اور منفرد پر فرض ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی، یا صرف ایک ہی رکعت میں قرات کی، تو نماز فاسد ہو گئی۔
قرات کے تعلق سے کچھ مسائل بھی سماعت کر لیں۔ مسئلہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یعنی اس کے ساتھ تو آیتیں یہ مستقل پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا ترک واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے میں اگر ایک لفظ بھی بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیت کے برابر الحمدللہ شریف تمام کمال پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ کسی دوسری سورت سے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ وطر، سنت اور نفل نماز کی رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور بغیر سورہ فاتحہ سورت پڑھی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ الحمد شریف صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، زیادہ مرتبہ پڑھنا ترک واجب ہے۔ الحمد اور سورت کے درمیان فصل یعنی وقفہ نہ ہو، یعنی الحمد کے بعد فوراً سورت کا پڑھنا اور دونوں کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا واجب ہے۔ آمین سورہ فاتحہ کے تابع ہے اور بسم اللہ سورت کے تابع ہونے کی وجہ سے فاصل نہیں ہے۔ سورت پہلے پڑھی اور الحمدللہ بعد میں پڑھی، یا الحمد شریف اور سورت کے درمیان دیر کی یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر چپ رہا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، سجدہ سہو کرے۔ مثلا دونوں صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ مثلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی یعنی مقتدی کو نماز میں قرات پڑھنا جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ ہی کوئی دوسری آیت پڑھے، بلکہ یہاں تک کہ ظہر، عصر اور مغرب، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی جب امام آہستہ قرات کا پڑھتا ہے، ان تمام رکعتوں میں بھی اور جہر بلند آواز سے پڑھی جانے والی رکعتوں میں بھی مقتدی کو قرات پڑھنا جائز نہیں، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مثلا نماز میں تعوذ تسمیہ قرات کے تابع ہیں اور مقتدی پر قرات نہیں، لہذا تعوذ تسمیہ بھی مقتدی کے لیے مسنون نہیں۔ لیکن جس مقتدی کوئی رکعت باقی رہ جاتی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ امام نے جہری نماز میں قرات شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، جیسے کہ مغرب میں، عشاء میں، فجر میں۔ اگر امام نے قرات شروع کر دی تو مقتدی اب آیا تو ثنا نہ پڑھے، بلکہ خاموش رہ کر قرات سنے، کیونکہ قرات کا سننا فرض ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات پڑھنا سخت منع ہے، احادیث کریمہ میں اس کے تعلق سے سخت ممانعت اور وعید وارد ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی، حاکم اور مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ اللہ۔ اور ایک حدیث پاک سماعت کریں، حضرت عبداللہ بن زید ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہ کرے۔ امیر المومنین سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت سے خطا کی۔ قرات خواہ سری ہو یا جہری، یعنی میں اس کو اب سمجھا دوں، خواہ سری یعنی ظہر نماز، عصر کی نماز، یہ دو نماز سری یعنی خاموشی امام پڑھاتا ہے، اور جہری وہ جو بلند آواز سے، جسے مغرب، عشاء
اور فجر کی، تو قرات خواہ سری ہو خواہ جہری ہو امام، بسم اللہ ہر حال میں آہستہ پڑھی جائے گی۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اول سے شروع کرے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اول سے شروع کرے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے۔ تعوذ پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں ہے، یعنی اعوذ باللہ پہلی رکعت میں ہے اور بسم اللہ شریف جو ہے ہر رکعت کے شروع میں مسنون ہے۔ مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر، جمعہ، عیدین اور تراویح اور رمضان کی وتر کی سب رکعتوں میں امام پر جہر بلند آواز سے قرات پڑھنا واجب ہے۔ مغرب کی تیسری رکعت یعنی عشاء کی آخری 2 رکعت اور ظہر اثر کی تمام رکعتوں میں امام کو آہستہ قرات پڑھنا واجب ہے۔ جہر کے معنی یہ ہے کہ دوسرے لوگ یعنی کم از کم وہ لوگ جو پہلی صف میں ہیں وہ سن سکیں۔ یہ ادنا درجہ قرات کرنے کا ہے، اگر اس سے کم آواز ہوئی تو قرات نہیں، اور اگر اعلیٰ درجے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ اور آہستہ قرات کرنے کے معنی یہ ہے کہ خود سن سکے۔ اس طرح پڑھنا کہ فقط 1-2 آدمی جو امام قریب ہیں وہی سن سکیں، تو اس طرح پڑھنا جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ مسئلہ ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو، یہ مکروہ ہے۔ نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا مکروہ خلاف سنت ہے۔ نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مقلد یا کبھی آپ کو باہر جائیں کہیں پر تو بہت جگہوں پر، جیسے حرم شریف میں، مکہ شریف، مدینہ شریف میں دیکھا امام والضالین کہتا تو سب لوگ بہت بلند آواز سے کہتے ہیں۔ تو نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا مکروہ اور خلاف سنت ہے یہ۔ مسئلہ رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرات پڑھنا واجب ہے۔ دن میں نوافل پڑھنے میں یا آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے، چاہے آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے۔ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو جہری نماز یعنی فجر، مغرب، عشاء میں اختیار ہے، چاہے تو آہستہ قرات کرے چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ بلند آواز جہر سے پڑھے جبکہ ادا پڑھتا ہو، اور اگر قضا پڑھتا ہو تو آہستہ قرات پڑھنا واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت کی قرات سے قدرے سے زیادہ ہو۔ یہی حکم جمعہ و عیدین کی نماز میں بھی ہے، یعنی پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت کی قرات سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مثلا دوسری رکعت کی قرات پہلی رکعت کی قرات سے طویل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ دوسری رکعت کی قرات پہلی رکعت کی قرات سے طویل کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ فرق صاف طور پر ظاہر اور معلوم ہو۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ بیمار، ضعیف، بوڑھے اور کام پر جانے والے ضرورت مند مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے طویل قرات نہ کریں کہ ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ قرات میں اختصار کرے۔ بہتر یہ ہے کہ سنن اور نوافل کی دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھیں۔ مثلا فرض نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرنا چاہیے اور تراویح میں متوسط یعنی درمیانی انداز میں، اور نوافل پڑھنے میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر جلدی میں اس طرح بھی پڑھنا چاہیے جیسے کہ سمجھ میں آ سکے اتنا تو پڑھیں، لیکن کم از کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کریں، ورنہ حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے۔ مسئلہ قرآن مجید الٹا پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس کے اوپر والی صورت پڑھنا، یہ سخت گناہ ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں سورہ کافرون، قل یا الکافرون پڑھی اور دوسری میں سورہ فیل الم تری کیف پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ سخت گناہ ہے، الٹا ہو جائے گا۔ الٹا قرآن شریف پڑھنے کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن الٹا الٹ کر پڑھتا ہے وہ کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ اگر بھول کر خلاف ترتیب الٹا پڑھا تو نہ گناہ ہے اور نہ سجدہ سہو ہے۔ اگر امام نے بھول کر پہلی رکعت میں سورہ ناس اور دوسری میں سورہ فلق پڑھی تو بھول کر ایسا کرنے سے نماز میں حرج نہیں اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر قصدن ایسا کیا تو گنہگار ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو اب بھی نہیں چاہیے۔ توبہ کرے اور آئندہ ایسا کرنے سے اجتناب کرے۔
مسئلہ پہلی رکعت میں بڑی صورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت والی صورت کے بعد والی چھوٹی صورت کو چھوڑ کر اس طرح چھوٹی صورت کے بعد والی صورت پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھنا اور اذا جاء نصر اللہ کو چھوڑنا، یہ بھی یاد رکھے کو مسئلہ، یعنی پہلی رکعت میں بڑی صورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت والی صورت کے بعد والی چھوٹی صورت کو چھوڑ کر اس چھوٹی صورت کے بعد والی بڑی صورت پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور اگر مجبوری ہو تو بالکل کراہیت نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں پوری سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھے، یا دوسری رکعت میں بھی بلا قصد پہلی رکعت والی صورت پڑھنا شروع کر دی، یا اس کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، تو ان تمام صورتوں میں ایک ہی صورت کی دونوں رکعتوں میں تکرار جائز ہے۔ مثلا نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، جیسا کہ اکثر نوافل وغیرہ میں 11 بار 7 بار 21 بار قل اللہ شریف وغیرہ پڑھتے ہیں۔ قرات میں آیت سجدہ پڑھے تو چاہے تراویح کی نماز ہو، فرض نماز، چاہے فرض یا اور کوئی نماز ہو، اکیلا پڑھتا ہو جماعت سے پڑھتا ہو، اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرے۔ 3 آیت کی پڑھنے کی مقدار کے وقت سے زیادہ دیر لگانا یہ گناہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سوچنے میں اتنی دیر لگائی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے لیا جائے تو قرات میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ترک واجب ہوا، لہذا سجدہ صاحب کرنا واجب ہے۔ یہ نماز کے میں نے مسائل کچھ قرات کے تعلق سے بیان کیے ہیں، اب یہ قرات کے مسائل پر تھوڑا سا دھیان اور دے لیں اور میں بتا دوں تھوڑا تفصیل سے۔ نماز میں قرآن شریف سے دیکھ کر قرات پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے تو اسے دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد ہو یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر ثنا اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو ادا نہ کرے کیونکہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا۔ یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ شروع کر دیا تو ثنا کا ادا نہ کرے۔ امام نے بلند آواز سے قرات شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، اگرچہ وہ دور والی صف میں ہونے یا بہرا ہونے کی وجہ سے امام کی آواز نہ سنتا ہو، جسے جمعہ عیدین میں پچھلی صف کے مقتدیوں کی بے وجہ دور ہونے کی قرات نہیں سن پاتے، اور اگر امام قرات بسر یعنی آہستہ پڑھتا ہو مثلا ظہر یا عصر میں تو مقتدی ثنا پڑھ سکتا ہے۔ قرات ختم ہوتے ہی متصلاً رکوع کرنا واجب ہے۔ رکوع کے لیے تکبیر کہی مگر ابھی رکوع نہ کیا تھا، یعنی گھٹنوں تک ہاتھ پہنچنے کے قابل نہ جھکا تھا کہ اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، کچھ عرض نہیں۔ نماز میں الحمد شریف کے بعد سہباً صورت ملانا بھول گیا تو اگر رکوع میں یاد آ جائے تو فوراً کھڑا ہو کر صورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، پھر نماز تمام کر کے آخر میں سجدہ صاحب کرے، اور اگر سجدے میں یاد آئے تو صرف آخر میں سجدہ صاحب کر لے، نماز ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہباً 3 آیت پڑھنے کے وقت جتنی یعنی زیادہ کی دیر ہو گئی تو سجدہ صاحب کرے۔ مثلا اگر سری نماز میں امام نے بھول کر ایک آیت بلند آواز سے پڑھ دی تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، اور اگر سجدہ صاحب نہ کیا یعنی قصداً بلند آواز سے پڑھا تو نماز کا اعادہ یعنی پھیرنا واجب ہے۔ قرآن شریف کی ہر آیت پر وقف مطلقاً بلا کراہت جائز بلکہ سنت سے مروی ہے، بلکہ جس آیت پر لا کی علامت ہو اور اس پر وقف کر کے رکوع کر دیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں تسمیہ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت یا کسی سورت کے شروع کی آیتیں پڑھے تو ان سے پہلے تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، پڑھے تو اچھا، نہ پڑھے تو حرج نہیں۔ نماز کی رکعت میں امام منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا کو سورہ فاتحہ میں ولضالین کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ امام کی آواز کسی مقتدی تک نہ پہنچی مگر اس کے برابر والے مقتدی نے آمین کہی اور اس نے آمین کی آواز سن لی، اگرچہ اس مقتدی نے آہستہ کہی ہے تو یہ بھی آمین کہے، غرض یہ کہ امام کا ولضالین کہنا معلوم ہوا تو آمین کہنا سنت ہو جائے گا، پھر چاہے امام کی آواز سننے سے معلوم ہو یا کسی مقتدی کے آمین کہنے سے اسے معلوم ہو۔
سری نماز میں امام نے آمین کہی اور مقتدی اسے قریب تھا، اور مقتدی نے امام کی آواز آمین کہنے کی آواز سن لی تو مقتدی بھی آمین کہے۔ اگر کسی نے فرض نماز کی پچھلی 2 رکعات میں سہواً بھول کر یا جان بوجھ کر قصداً الحمد شریف کے بعد کوئی صورت ملائی تو کچھ مذائقہ نہیں، اس کی نماز میں کچھ خلل نہ آیا اور اس کو سجدہ صاحب کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تحفظ صرف پہلی رکعت میں ہے، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ مسئلہ قیام کے سوا رکوع سجود قعود میں کسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں کہ وہ قرآن کی آیت ہے، اور نماز میں قیام کے سوا اور جگہ قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ممنوع ہے۔ یہ خوب دھیان رکھیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے سجدے سے اٹھیں گے اور جب قعدہ میں بیٹھیں گے تہجد پڑھنے کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ تو قیام کے سوا رکوع سجود قعود میں کسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا زبان سے جس صورت کا ایک لفظ نکل جائے اسی کا پڑھنا لازم ہے، خواہ وہ قبل کی ہو یا بعد کی، خواہ مقرر پڑھ رہا ہو، ہر حال میں اس صورت کو پڑھنا لازم ہے۔ نماز میں بسم اللہ شریف پڑھنا بلند آواز سے پڑھنا منع ہے، لیکن صرف تراویح میں جب کلام مجید ختم کیا جائے تو سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک کسی ایک صورت پر آواز سے پڑھ لی جائے کہ ختم پورا ہوا، اور ہر صورت پر آواز سے پڑھنا ممنوع اور مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں، مستحب طریقہ یہ ہے کہ صورت کے آخر میں اگر نام الہی مثلا سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ کے آخر میں انہ کان توابا پر نہ ٹھہرے، بلکہ رکوع کی تکبیر اللہ اکبر سے وصل کرے، یعنی توابا اللہ اکبر پڑھے۔ اسی طرح سورہ و3 میں حاکم الحاکمین کے نون کو زبر دے کر اللہ اکبر کے لام میں ملا دے، اور جس صورت کے آخر میں نام الہی نہ ہو اور کوئی لفظ نام الہی کے مناسب نہ ہو وہاں اختیار یہ ہے کہ وصل کرے یعنی ملائے، یا وقف کرے یعنی نہ ملائے۔ مثلا سورہ لم نشرح کے میں فرغب پر ٹھہر سکتا بھی ہے اور فرغب کو اللہ اکبر سے ملا سکتا ہے۔ جس صورت میں کوئی لفظ اسم الہی کے نامناسب ہو وہاں ہرگز وصل نہ کرے بلکہ فصل کرے، مثلا سورہ کوثر میں حبل ابتر میں فصل کرے، وصل نہ کرے یعنی ٹھہرے اور نہ ملائے۔ یہ ہم نے آج آپ کے سامنے قرات کے مسائل جو بیان کیے ہیں ان کو تھوڑا غور سے آپ سماعت حضرت کریں، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کو نماز کی چوتھا فرض رکوع ہے اس کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ اس وقت مجھ سے بیان کرنے میرے کو خامی غلطی ہو گئی، میرے مولا اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔